رہ گیا ان کا دوبارہ آنا، تو دوبارہ آنے کے بارے میں بھی قرآن مجید کو یہ معلوم ہے کہ بالکل خالی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ کہ یہی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ قیامت تک کا نام لے کر ان کے بارے میں اپنا پورا پروگرام بتا رہے ہیں۔ ان کی بڑی غیر معمولی حیثیت ہے۔ وہ سیدنا مسیح علیہ السلام کہ جن کو خدا نے عظیم الشان معجزات دیے، بن باپ کے پیدا کیا، بنی اسرائیل کے لیے وہ خدا کی آخری حجت بن گئے، اور ان کے بعد بنی اسرائیل کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو گیا۔ معمولی شخصیت نہیں ہے وہ۔ تو ان کا پورا پروگرام بتایا ہے کہ جب انہوں نے اتمام حجت کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی متوفیک، میں تمہیں وفات دوں گا، برافیوں کا الیہ، اپنی طرف اٹھا لے جاؤں گا، ومطہروں کا من الذین کفروا، ان کافروں سے تجھے بالکل الگ کر لوں گا، ہاتھ نہیں لگا سکیں گے تمہیں، ان میں سے کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ تمہاری طرف ہاتھ بڑھا سکے۔ پھر وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور تیرے ماننے والوں کو قیامت تک کے لیے تیرے ان منکروں پر غلبہ عطا کر دوں گا۔ ظاہر ہے کہ ان کے بارے میں یہ قیامت تک کا پروگرام ہے، اس میں کیا بعید تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور قیامت سے پہلے ایک مرتبہ پھر تمہیں نازل کروں گا، نہیں فرمایا، خالی ہے قرآن مجید اس سے بالکل۔ اچھا، پھر حدیث میں ہمارے لیے جو سب سے پہلی کتاب حدیث کی ہے وہ امام مالک کی موطا، پہلی حدیث کی کتاب وہ ہے۔ آپ موطا کو شروع سے لے کے آخر تک پڑھ جائیے، کہیں اس میں شائبہ بھی نہیں، کوئی ذکر نہیں بالکل۔ حد یہ ہے کہ کوئی شخص یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ امام مالک نے اس موضوع کو چھوڑ دیا ہو۔ اول تو یہ موضوع ہے ہی بہت اہم، چھوڑنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ مزید یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو قرآن کی یہ آیت پڑھ کر سنائی کہ اس میں اللہ تعالیٰ قیامت تک کا پروگرام بیان کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ ایسے ہی موطا میں امام مالک ایک روایت لائے ہیں، اور وہ روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا، اور اس خواب میں آپ نے دجال کو اور مسیح کو کعبے کا طواف کرتے ہوئے دیکھا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ خواب یا رویا، اس کو تو امام مالک نے بیان کر دیا، یہ بہترین موقع تھا نا کہ وہاں وہ یہ روایت بھی بیان کرتے، تو موطا بھی بالکل خالی ہے۔ اس کے بعد کی حدیث کی کتابوں میں البتہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے نزول کا ذکر آنا شروع ہوا ہے، اور پھر بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ان کتابوں میں ہے جو بعد کے زمانے میں مرتب کی گئی ہے۔ کوئی شخص چاہے تو ان کی بنیاد پر یہ مان لے، لیکن پھر قرآن مجید میں ایک اور مقام ہے سورہ مائدہ میں جو اس کی اجازت نہیں دیتا۔ سورہ مائدہ میں حضرت مسیح کے ساتھ قیامت میں اللہ تعالیٰ کا مکالمہ نقل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں قیامت میں مسیح سے یہ پوچھوں گا کہ یہ تم نے ان کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو، تو وہ اس کے جواب میں یہ کہیں گے کہ پروردگار جب تک میں ان کے اندر رہا میں نے ان کو توحید کی دعوت دی، فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو اس کے بعد سے اب تک آپ ان کے نگران ہیں، میں نہیں جانتا یہ کیا کرتے رہے۔ ان الفاظ کو آپ خود سوچئے کہ یہ ایک بہترین موقع تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں تو ابھی 2 دن پہلے ان کی گوشمالی کر کے آیا ہوں، ان کو بتا کے آیا ہوں، سلیب توڑ کے آیا ہوں، جزیہ ختم کر کے آیا ہوں، یہ کہنا چاہیے تھا نا ان کو، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ تو اس کی روشنی میں آپ خود جائزہ لے لیجیے صورتحال کیا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عام نقطہ نظر زیادہ قوی ہے، بسم اللہ مانتے رہیے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اگر آپ ان تصریحات کی روشنی میں وہ رائے قائم کریں جو میرا اس معاملے میں رجحان ہے، تو امید ہے کہ غور و خوض کے کچھ اور سامان بھی کھلیں گے آپ کے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اب یاد کرو جب کہ کہا فرشتوں نے اللہ سے، کہ فرشتوں نے مریم سے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دے رہا ہے ایک ایسی ہستی کی جو خاص کلمہ ہوگا اس کی جانب سے، اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اس کا نام ہوگا المسیح عیسیٰ مریم کا بیٹا، وجیہا فی الدنیا والآخرہ، باعزت ہوگا، مرتبے والا ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ومن المقربین، اور بہت ہی اللہ کے مقربین بارگاہ میں سے ہوگا، بہت مقرب، وَيُكَلِّمُ النَّاسُ فِي الْمَهْدِ وَالْكَهْلَةِ، اور وہ لوگوں سے گفتگو کرے گا گود میں بھی اور پوری عمر کا ہو کر بھی۔ کہولت 40 برس کے بعد آتی ہے، اور حضرت مسیح اٹھا لیے گئے، رفع سماوی ہوا 33 برس کی عمر میں، گویا کہ اس آیت کا تقاضا ابھی پورا نہیں ہوا ہے، اور اس سے اندازہ کر لیجیے اس کے کہنے کی ضرورت کیا تھی، پوری عمر کو پہنچ کر تو سبھی بولتے ہیں، اس کا اشارہ حضرت عیسیٰ کا قرآن سے بالکل صاف طور پہ ثابت ہے، وما قتلوہ، قرآن کی آیتیں کہ ان کو قتل نہیں کیا گیا، وما صلبوہ،
نہ یہودیوں نے ان کو سولی دی، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اٹھا لیا ان کو اپنی طرف۔ صاف پتہ چل رہا ہے کہ اسی موقع پہ کیا ہوا ہے، اٹھا لیا۔ اور بخاری مسلم کی بالکل صحیح احادیث ہیں، لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا وَعَدْلًا فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ۔ کیا مزہ آتا ہے یہ حدیث پڑھنے میں یار۔ فرمایا ضرور بالضرور تم پر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے۔ نازل کہاں سے ہوا جاتا ہے؟ اور عیسیٰ ابن مریم کہہ دیا تاکہ کوئی عیسیٰ کا غلط مطلب نہ لے لے کہ وہ والے عیسیٰ، وہ والے عیسیٰ ابن مریم۔ فرمایا نازل ہو کے کیا کریں گے، فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، صلیب کو ختم، يَقْتُلُ الْخِنزِيرَ، دنیا سے خنزیر کی نسل کو، کیونکہ آج ہر چیز میں خنزیر کی چربی ملائی، چاکلیٹیں آ رہی ہیں اس میں، کیپسول جو دوائیوں کے ہیں وہ خنزیر کی چربی، تو وہ آگے جڑ سے کیا کر دیں گے، خنزیر کا خاتمہ۔ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، اور جہاد کو کیا کریں گے بھائی، جہاد کریں گے جزیے کے بغیر، اما الاسلام و اما السیف، یا تو تلوار یا اسلام۔ اسلامی حکومت دنیا میں عیسیٰ ابن مریم کیا کر دیں گے، نافذ کر دیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے مبارک گروہ وہ ہوگا عصابۃ تغزو مع عیسی ابن مریم، جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ مل کر جہاد کرے گا۔ کتنے مبارک لوگ ہوں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت۔ اچھا عجیب بات آپ کو بتاؤں، عیسائی بھی حضرت عیسیٰ کا انتظار کر رہے ہیں۔ عیسائیوں کا بھی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ ہیں، اگرچہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قتل ہونے کے بعد اٹھے ہیں، ہم کہتے ہیں قتل ہوا ہی نہیں۔ تو یہ تو عیسائیت اور اسلام دونوں میں متفقون علیہ عقیدہ ہے کہ قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام حق کی بالادستی کے لیے نازل ہوں گے۔ عیسائی کہتے ہیں چونکہ ہم حق پر ہیں لہذا ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے آئیں گے وہ۔ ہم کیا کہتے ہیں، ہم تمہارا نام تمہارا عیسائی ہے لیکن حقیقی معنوں میں حضرت عیسیٰ کو فالو کون کرتا ہے، ہم کرتے ہیں۔ اصل حضرت عیسیٰ پر ایمان ہمارا ہے، تمہارا نہیں ہے۔ تم صرف لیبل استعمال کر رہے ہو عیسیٰ ابن مریم کا، نہیں آئی میرا خیال بات، نام استعمال کر رہے ہو، ان کا نام کیش کرا رہے ہو، ان کی تعلیمات پر تم عمل نہیں کر رہے۔ ان کی تعلیمات پر عمل کون کر رہا ہے، مسلمان۔ ایک دفعہ ایک انگریز تھا، ایک بڑے عالم کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، ٹرین میں سفر تھا، دیوبند کے کوئی بڑے عالم تھے، تو انگریز نے ان کی داڑھی کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے بھائی کیا اتنی بڑی داڑھی رکھی ہے؟ انہوں نے کہا یہ ایسے ہی ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ تم جس پیغمبر کو مانتے ہو تو ہماری صورت اس پیغمبر سے ملتی ہے یا انگریزوں کی ملتی ہے؟ ہماری صورت اس پیغمبر سے۔ تم ان پیغمبر کی صورت کو فالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہو اور پھر کہتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کے لیے نازل ہوں گے۔ تو ہم کہتے ہیں ہم حقیقی معنوں میں عیسیٰ ابن مریم کے فالوورز کون ہیں، ہم ہیں۔ تو اسلام کی مدد کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں نازل ہوں گے اور پھر اسلام کا دنیا میں بول بالا ہوگا۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں جو لبرل لوگ ہیں ابھی تک نہیں آئے، ہم کب سے سنتے آ رہے ہیں۔ تو نبی نے تھوڑی کہا تھا 15ویں صدی میں آ جائیں گے، قرب قیامت سے، یعنی قرب قیامت میں آئیں گے، یعنی قیامت قریب ہوگی اس سے پہلے آئیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے، ان کے معجزوں کے ذریعے اسلام کو دنیا میں غالب کر دے۔ اس پر میرا ایک تفصیل سے بیان ہو چکا ہے، بعد میں بھی کبھی کر دوں گا کہ اللہ نے اس کے لیے عیسیٰ ابن مریم کی سلیکشن کیوں کی ہے، اس میں کیا حکمت ہے کہ حضرت عیسیٰ کا انتخاب کیوں کیا، حضرت موسیٰ کا، حضرت ابراہیم کا یا کسی اور پیغمبر کا انتخاب کیوں نہیں کیا، اس میں بھی کوئی حکمت ہے جو کبھی انشاءاللہ بھی وقت بہت ہو گیا پھر بتائیں گے۔ Yes, brother. Loudly. Should Muslim believe that Jesus will return back at the end of the world? Who will return? Messiah. Isa alayhi salam. The brother asked the question that should Muslims believe that Jesus Christ, peace be upon him, will come back? Yes. It's one of the articles of faith. It's also mentioned in the Quran that one of the signs before Qiyamah will be the coming back of Isa alayhi salam. And there are many hadith, Sahih hadith, which say that Isa alayhi salam is going to come back. Now what is the reason Isa alayhi salam is going to come back? Allah says in the Quran in Surah Nisa chapter 4 158, Allah subhanahu wa ta'ala has raised him up alive. Surah Nisa chapter 4 157, Allah says, he was not killed, neither was he crucified, but he was raised up alive unto Allah subhanahu wa ta'ala. The reason Allah subhanahu, and that's also mentioned in the Bible. If you read in the Gospel of John, it says that Jesus Christ, peace be upon him, will be coming in the second coming in this world. And when he comes, and when the people will say, oh master, did we not do wonders and miracles in your name? So Jesus Christ, peace be upon him, will say, ye men of iniquity, I don't even know you, depart from here.
They mentioned in the Bible. When people come and say that we did wonders and miracles in your name, so Jesus Christ, peace be upon him, will say, ye men of iniquity, ye sinful people, I don't even know you. The reason Isa alayhi salam has been raised up alive is because he was the only messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, whose followers as a whole mistook him that he claimed divinity. There was no other messenger besides Isa alayhi salam whose followers misunderstood that he claimed divinity. So Allah subhanahu wa ta'ala raised him up alive so that before Qiyamah, he will come again. He will not come to give a new law. The deen is complete. Allah says in Surah Ma'idah chapter 5 verse number 3, on this day have I completed my favor unto you and have chosen for you Islam. The deen is complete. Nothing new can be added or subtracted. Isa alayhi salam will come as Ummat Muhammadi. Sallallahu alaihi wasallam. He'll come as the Ummat of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He will come to testify to the Christians, they never claim divinity. And Allah says in the Quran in Surah Ma'idah chapter 5 verse 16, on that day, oh God, you be witness, I never told them to worship me, but I told them that, oh Budullah, worship Allah, Rabbi wa Rabbukum, my Lord and your Lord. So in his second coming, he will come to testify to the Christian. He never claimed divinity, but he was a messenger of God. Hope that answers the question. اور آپ جانتے ہیں کہ وہ اپنے گمان میں حضرت عیسیٰ کو قتل کر چکے تھے. انہوں نے ایک شخص داخل کیا وہاں جہاں حضرت عیسیٰ موجود تھے. وہ دیوار پھلانگ کے وہاں پہنچا تو صبح وہاں لاش ملی. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے قتل کر دیا ہے. لیکن پھر ان کی پریشانی یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ کو اگر قتل کیا ہے تو پھر ہمارا شخص کدھر گیا؟ جو قاتل تھا وہ کہاں گیا؟ تو اب یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا گیا, انہیں صلیب پہ لٹکایا گیا, سولی پہ چڑھایا گیا. وہ اس شخص کو لٹکایا گیا تھا. قرآن نے بتایا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ, نہ حضرت عیسیٰ کو قتل کیا گیا اور نہ ان کو سولی پہ چڑھایا گیا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا. تو یہودیوں کے شر سے بچانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا اور وہ قرب قیامت میں تشریف لائیں گے. دمشقی جامعہ مسجد کے شرقی مینارے پہ آپ نزول کریں گے اور امامت کے لیے حضرت امام مہدی اور باقی لوگ جو ہیں وہ نماز کے لیے تیار ہوں گے. تو حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے تو حضرت امام مہدی انہیں پیشکش کریں گے کہ آپ مصلی پہ آئیے. تو آپ فرمائیں گے نہیں, آپ ہی امامت کروائیے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ کیسا وقت ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے اور امام تم میں سے ہوگا. اللہ اکبر. پھر وہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں سے اسلام کا غلبہ کرے گا. حضرت امام مہدی کے عساکر ساتھ ہوں گے. حضرت عیسیٰ 33 سال کی عمر میں اٹھا لیے گئے تھے اور آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی. ساری زندگی توکل پہ گزاری. صرف ایک پیالہ تھا آپ کے پاس جس سے پانی پیتے تھے. باقی آپ کے پاس نہ مکان تھا نہ کوئی اور چیز تھی. تجرد کی زندگی تھی. ایک دن دیکھا کہ ایک چرواہا اپنے دونوں ہاتھوں کا پیالہ بنا کے تالاب سے پانی پی رہا ہے تو فوراً پیالہ توڑ دیا. کہا اب اس کی ضرورت بھی باقی نہیں رہتی. تو 33 سال کے بعد تجرد کی زندگی میں ہی آپ اٹھا لیے گئے. لیکن جب آئیں گے تو پھر شریعت محمدیہ کے مطابق نکاح بھی کریں گے, آپ کی اولاد بھی ہوگی. پھر حضور کے روضے پہ حاضری دیں گے. حدیث میں آتا ہے حضور نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لینزلن عیسی ابن مریم ثم لئن قام علی قبری فیقول یا محمد لاجیبنہ. فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے اور میری قبر پہ کھڑے ہو کے مجھے یا محمد کہہ کے آواز دیں گے اور میں قبر سے ان کو جواب دوں گا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہود نے قتل کیا اور عیسائیوں نے انہیں ابن اللہ کہہ دیا. تو حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں ارشاد فرمایا. حضرت علی خود راوی ہیں کہ حضور نے فرمایا تیری مثال حضرت عیسیٰ کی ہے. اور حضرت علی وہ ساری کہانی بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں یہلک فی رجلان محب مفرط و مبغض. کہا میرے معاملے میں آ کر بھی 2 طرح کے لوگ برباد ہوں گے. ایک محبت کرنے والے برباد ہوں گے, ایک بغض رکھنے والے برباد ہوں گے.
Coming back to the comparative study and comparison between the Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, and Jesus, one aspect of comparison you didn't give is, I'd like to ask your opinion on that comparison. And that is, when we, as general or majority of Muslims, believe that Jesus Christ did not die on the cross, and He is with God, God raised Him, and He is sitting on the right-hand side of God, and He will come back to lead the Muslims to a total victory. My question is that if you're comparing the two prophets, and you compare their status according to their responsibility, and you give Muhammad, peace be upon him, a higher responsibility and a higher status, then why is it then he died just like you and I, and is buried under the ground, while Jesus lived and is raised and is lived, and he comes back, and he's a responsibility to lead the Muslims who have gone astray, who are the followers of Prophet Muhammad, and lead them to a total victory which Muhammad could not achieve in his time. Brother, before you go, are you asking as a Muslim or as a Christian? Muslim, but it doesn't matter really. It does matter, because then I can give you proofs according to your background, your experience and mentality. You see, you have confused the Muslim idea with the Christian idea, where you said, and sitting on the right hand of God. I want to know where you got that from. From the house of Islam or from Christianity? From elders of Islam. From elders, I haven't read, but from the elders of Islam. No elder of the Muslim tell you that Jesus is sitting on the right hand of God. Unfortunately, they are from Hindu. Well, that means, look. All right. You are very good point, but that is correct. Can you correct? Right. Number one, we do not believe that Christ died. We believe that He was not crucified. Videotapes and books are available on the subject, crucifixion or crucifixion. Whether it was a fiction, F-I-C-T-I-O-N fiction, F-I-X-I-O-N fiction, means to fix up a person on the cross and kill him, or was it F-I-C-T-I-O-N fiction, means a fairy tale. And according to the Quranic teaching, when Allah says, إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ, they only follow conjecture, guesswork, fiction. We prove in this book from the Christian Bible, the whole story is a fiction. And if you can get any bishop, if you can organize an Anglican bishop or an archbishop to have this thing debated with me, we are prepared to hire the NEC at our expense. And we will give you £10,000 in the bargain if you can get any Anglican or Roman Catholic bishop or archbishop to debate the subject with us in NEC Birmingham, which is the largest covered hall in Europe. We are prepared to organize that meeting at our expense and give you £10,000 in the bargain. With regards to people waiting for Jesus and come and make the masters of the world, you see, the Bible tells us that Jesus is coming for a special purpose. And that purpose is found in the Gospel of St. Matthew. He says that on that day, His second coming, many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in Thy name, and in Thy name cast out devils, and in Thy name do many mighty works? Then Jesus says, then will I profess unto them, I will tell them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. Get away from me, I don't even know you. Now, that is His purpose. People who have misunderstood Him, they started worshipping Him as Lord, as God, instead of the Father in heaven. So He is coming to rectify them. I'm not waiting for Jesus. I don't need anything at all. Whatever Allah wanted to give, He's given it to me, here, in the Quran. You can't come and teach a Muslim that, Maghrib you make 3 rakats, make it 4. He can't come to teach us, you fasting for 30 days, you fast for 40. There's nothing he can teach us.
The Muslim has, as Allah tells in the Quran, a deen which is absolutely complete. As Allah says, "Al-yawma akmaltu lakum deenukum." This day I have perfected for your religion. Wa atmamtu alaykum ni'mati, and have completed my favors unto you. Wa raditu lakum al-Islam deena, and have willed that Islam should be your religion. Everything that Allah wanted to give has given it to us, and we have it. And I am not waiting for Jesus, nor do I expect any Muslim to wait for Jesus or for anybody else to help him out in guiding himself to the way of Allah.